اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں ٹرکش کمپنی کچڑا اٹھائے گی اور کراچی میں چائنیز کمپنی اٹھائے گی. اب ہم کچڑا اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہمیں غیر ملکیوں کو بلانا پڑتا ہے کچڑا اٹھانے کے لیے. کتنی ہم ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل ابلیگیشن پوری کرتے ہیں. انسانی حقوق کے دن پہ صدر صاحب ایوارڈ بانٹ رہے تھے, سندھ میں 2 ڈمپڈ باڈیز ملی ہیں اسی دن, اور کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا. آپ کے چینل کا مجھے نہیں پتا, کوئی نہیں رپورٹ کرتا, بدقسمتی سے. کل چکوال میں جو کچھ ظلم ہوا کسی نے رپورٹ نہیں کیا. باقی برازیل کا بھی ہم یہاں پہ رپورٹ کر لیتے ہیں, اپنے ملک کو رپورٹ نہیں کر پاتے. سو خیر یہ ڈسٹریکشن ہو جائے گی. لیکن میں چوتھی بات کروں, اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے, جو ایک بڑا برڈن آپ کے ریسورسز پہ. پہلے ہی میگا ریسورس ہے, ایکسپورٹ بیس ہمارا کنٹینیوسلی ڈکلائن پہ ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی. میانمار ابھی ڈیموکریسی ریسٹور ہوئے 8 مہینے نہیں گزرے, $9.5 ارب کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اس ملک میں اب $1 ارب کی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جتنا پیسہ آتا ہے اس سے زیادہ ڈالر کی شکل میں ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ سارے مسئلے مل کے این ایف سی کو شکل دیں گے نا, ریسورس بیس کے اوپر این ایف سی بنے گا نا. تو کنگلے کا اماؤنٹ کتنا بانٹیں گے آپ؟ اس کنگال پنے سے نکلنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں, اسی پول پہ لڑائی چل رہی ہے. 4 مسئلے ہیں جو ہمیں این ایف سی کے ساتھ ہمیں پہلے سمجھنے چاہیے, جو ہمیں بادر کرتے ہیں. ایک, خود ٹیکس بیس ہے کتنا, آخر ریسورس کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. لڑائی تو اسی چھوٹے سے پول پہ ہے. یہ اسی گنے کو بار بار نچوڑ کے پھر مشین میں ڈالتے ہیں کہ کتنا اور اس سے نکل سکتا ہے. اب اس میں سے پانی بھی نہیں نکلتا, لیکن اسی گنے کو مروڑ کے ڈالنا ہے. 10% سے اوپر ٹیکس جی ڈی پی ریشو نہیں بنتا. آپ بہت سارے ٹیکسز ایگریکلچر انکم کے ریکور نہیں کر سکتے. آپ جو اربن ایریاز کے رولرز ہیں وہ یا کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹیل ٹیکس ہے وہ نہیں لگنے دیتے. امیر تو خیس ہے ہی ٹیکس سے ایگزمپٹڈ. تو انہی غریبوں کا خون نچوڑنا ہے, جو 4 قطرے بنے ہیں وہی نکالو. تو ٹیکس بیس جب تک وائڈ نہیں ہوگا یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی, آپ کچھ بھی کر لیں. دوسرا, ماؤنٹنگ ڈیٹ. پاکستان کا قرضہ خوفناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے, اور ہر سال آپ کو پیسوں کی ایک بڑی رقم ڈیٹ سروسنگ پہ دینی پڑتی ہے. پرنسپل اماؤنٹ بھی دیتے ہیں اور اس کا انٹرسٹ بھی دیتے ہیں, وہ کم نہیں ہو رہا. تیسرا, فیڈرل گورنمنٹ کے سائز کی بات ہوئی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کا سائز ریئلسٹک ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کلائمیٹ چینج کے نام پہ اپنے انوائرمنٹ کا محکمہ بنا دیا. ہیومن رائٹس کی منسٹریز 4 پروونسز میں موجود ہیں, فیڈریشن میں بھی موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. ایجوکیشن کا بھی اسی طرح, ہیلتھ کا بھی اسی طرح, ساروں کے آپ نے بنا لیے. جواز کیا دیا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں ان کے لیے, بھائی ان کے لیے آپ سیل بنا دیں, پی این ڈی میں بٹھا دیں 2 بندوں کا سیل. مطلب آپ کو انٹرنیشنل پہلے تو پوری کتنی کرتے ہیں, کتنا نچوڑیں گے اس کو. یہی بہت بڑا سوال ہے. اور نصیر صاحب سے ود ڈیو رسپیکٹ, انہوں کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10%, حالانکہ لوگ مانتے نہیں ہیں, اس سے بھی کم کی بات ہوتی ہے. دیکھیے, معیشت کی مینجمنٹ ایک مذاق بن گیا ہے, اور مذاق بھی بن گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو گمبھیر مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا. 3-4 جو بڑے پرابلمس ہیں اس وقت پاکستان کو درپیش, اور جنہیں ریزالو کیے بغیر معیشت کی ریکوری میری رائے میں اس طرح ممکن نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایوان بالا بنے ہوئے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں, صوبوں میں ہوں, وہاں پہ بیسک ری اسٹرکچرنگ کا انٹرسٹ کسی بھی, چاہے رولنگ پارٹی میں دیکھ لیں چاہے اپوزیشن میں دیکھ لیں, جو وہاں پہ ریپرزینٹیوز بیٹھے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نمبر 1, کیونکہ ساری کی ساری سیاست بدقسمتی سے ملک میں پیٹرنیج پہ چل رہی ہے, اور پیٹرنیج کا یہی معاملہ ہے کہ ان کا ایک حلقہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس حلقے میں اتنے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ آ گئے تو اللہ اللہ خیر سے اللہ, باقی ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. دوسرا مسئلہ کرائسس آف گورننس, جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, لیکن کرائسس آف گورننس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک اتنا بڑا گمبھیر معاملہ ہے کہ ملک میں حکومت کی حاکمیت ختم ہو کے رہ گئی ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو. اب تو اسلام آباد میں بھی کبھی کبھار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی صوبے کا ایک ہارڈ کور فیوڈل علاقے میں ہم پھر رہے ہیں, اور وہاں پہ جس طرح دن دہاڑے واقعات ہوتے ہیں اسی طرح اب اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل میں بھی یہی ہو رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی ہے, دوسرے بھی مسائل ہیں, اور ایک حد سے زیادہ پولیس بھی بے بس ہے.
اور پولیس کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا ہے. آج سے میرے خیال میں 2 یا 3 سال پہلے ایک بڑے ویل ریسپیکٹڈ پولیس آفیسر کو سسپینڈ کیا گیا, پھر نکالا گیا. وہ شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا, محمد علی نیکوکارا. اس کے اوپر آج تک پولیس افسران کم سے کم جن سے میری بات ہوئی ہے سینئر لیول پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی بہت غلط ہوا, بالکل انفیئر تھا, لیکن اسے ریورس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اس قسم کے آپ کو اور بھی اگزامپلس ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو نصیر صاحب نے بات کی ٹیکس بیس کی, یہ گھمبیر معاملہ آج کا نہیں ہے, کئی سال سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس حکومت میں تو بالکل ٹیکس کی ڈیڈ لائن ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. پچھلے سال میرے خیال میں 4 دفعہ انکم ٹیکس فائل کرنے کی ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. اس دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ ابھی تک ہو چکا, اللہ جانے آگے کیا ہوتا ہے. اور جب تک کہ یہ فنڈامنٹلز نہیں ہوں گے, آپ آئی ایم ایف کی میڈیسن لے کے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کس حد تک کریں گے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے, وہ یکساں ایک ٹیکس ہے جو کہ آپ اکراس دا بورڈ ہر ایک کو کے اوپر آپ سلیب کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ اتنا ٹیکس دے سکتا ہے یا اسے اتنا ٹیکس دینا چاہیے, کیا یہ مورل اور ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے, وہ اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں. اور سیکیورٹی کرائسس صرف اور صرف یہ تلوار کی اور ڈھال کی جنگ تو نہیں ہے. سیکیورٹی کرائسس میں جناب بہت بڑا عنصر ہماری سوشیو اکنامک کنڈیشنز کا بھی ہے, ہماری معاشی حالات کا بھی ہے. اب وہ جب تک کہ آپ معاشی حالات بہتر نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہوگا. پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا میں کوئی فین نہیں ہوں, نہ میرا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرویز مشرف کے آخری 1 سال میں, ان کے آخری فائنینشیل ایئر میں, اسی ملک پاکستان میں $8.5 ارب کی انویسٹمنٹ آئی. $8.5 ارب جس میں ایف ڈی آئی, ریسیٹس فرام پرائیویٹائزیشن اور ایکوٹی, مطلب یہ تینوں ملا کے شامل تھے. $8.5 ارب اگر مشرف کے دور میں آ سکتے تھے تو بھائی آج کیا مصیبت پڑی ہے. آخر کچھ نہ کچھ کوئی بدلا ہے نا, کہ وہ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اب $1 بلین بھی جھوٹا سچا کیا ملا کے آپ کھینچ تان کے وہ کر ہی نہیں سکتے. اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ٹیکس بیس بہت محدود ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید محدود ہو جائے گا, چونکہ سب سے بڑا جو ہمارا ٹیکس ہے وہ جی ایس ٹی ہے گڈس کے اوپر, اور اب کارخانے بند ہو رہے ہیں. جب کارخانے بند ہوں گے تو جی ایس ٹی گڈس کا ریونیو کلیکشن گر جائے گا وہ, اور پاکستان ایک کسینو اکانومی بنتا جا رہا ہے جہاں پر دولت جو ہے وہ صرف سٹاک مارکیٹ, زمینوں کی لین دین اور اشیاؤں کی ہورڈنگ اور انڈر انوائسنگ آف امپورٹ سے لوگوں کی آمدنی ہو رہی ہے, جس میں کوئی روزگار کا اضافہ نہیں ہے اور ایکسپورٹس نہیں ہو سکتے ہیں. پنجاب جس کو یہ پیرس کی اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی بات کرتے ہیں, وہاں کے جو مین سٹیز کے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, جو بنیادی جو آپ کی لائف سیونگ کی جو مشینز ہیں وہ وہاں پہ مسنگ ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں, اور جو ایک نیچے لوکل باڈی کا جو انفراسٹرکچر بننا تھا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا وہ نہیں بنا, اور آئندہ بھی اس کے بننے کے مجھے تو کچھ چانسز نظر نہیں آ رہے, کیونکہ سینٹرلائز پاور یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. نصیر میمن صاحب, جو پیسے آ رہے ہیں ڈویزبل پول کے تحت, تو جو سوشل سیکٹر ہے اس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, صوبے کتنی بہتر طریقے سے اس پیسے کو استعمال کریں. آپ اپنے صوبے پہ چلے جائیں, سندھ میں چلے جائیں. صاحب سارے صوبے میرے ہیں, میں سب پہ بات کروں گا. دیکھیں, صوبوں کی حکومت نے ایک بڑی زیادتی یہ کی, 18ویں ترمیم اور 7ویں اینیورسری ایوارڈ میں صوبوں کو 2 چیزیں ملی تھیں, ایک اختیارات, دوسرے وسائل. نسبتاً میں کہہ رہا ہوں یہی فائدے ہوئے تھے نا. انہوں نے اسلام آباد پہلے ایک تھا, اب آپ کے پاس 5 اسلام آباد ہیں. اب کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور ایک اور اسلام آباد بن گئے ہیں اپنے صوبوں کے اندر. وہ وہی وسائل اور وہی اختیارات ضلعوں کو نہیں دینا چاہتے جو وہ اسلام آباد سے لینا چاہتے. لوکل گورنمنٹس جو بنی ہوئی ہیں ان کو سوائے شام کو مٹی پہ چھڑکاؤ کرنے کے, مجھے کوئی اور کہ مردے نہلانے بھی, چونکہ عیدی کا کام ان کے لیے کوئی کام ہم نے نہیں رکھا. یہ پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ادارے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہونا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا, پروونشل فائنانس کمیشن کی بات ہوئی, میں ایک ایگزامپل دوں. یہ جو رائلٹی ملتی ہے نا آئل اینڈ گیس ریسورسز پہ, جس کے لیے سندھ صوبہ بڑھ چڑھ کے لڑتا ہے, بلوچستان بھی لڑتا ہے اور ان کا حق ہے کہ لڑیں.
لاسٹ ایئر اسٹیٹ ٹرانسفرز اگر آپ بجٹ میں دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ کے پاس میرا خیال ہے لگ بھگ 80 ارب روپے آئے ہیں، جس میں گیس کا یہ رائلٹی بھی ہے، آئل کی بھی رائلٹی ہے، اور گیس ڈیولپمنٹ سرچارج بھی ہے۔ پوچھیں سندھ گورنمنٹ سے کہ اس 80 ارب کا کتنا پرسنٹ ان یونین کاؤنسلز کو انہوں نے واپس دیا جہاں سے آئل اینڈ گیس کے ریسورسز نکالتے ہیں۔ صرف اسلام آباد کو ہمیں کرنا چاہیے، اسلام آباد کو، لیکن آپ کے پاس جب آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک اور اسلام آباد بنا دیتے ہیں۔ کیا حالت ہے نارا ڈیزرٹ کے علاقے کی، چونڈکو کی جہاں سے گیس نکلتی ہے، دادو کے اور جوہی کے ان علاقوں سے جہاں سے گیس نکلتی ہے، اب جو جامشورو ڈسٹرکٹ بن گیا بڈو جبل کے پاس جہاں سے گیس نکلتی ہے، ہیوج ریزروائرز ہیں۔ آج بھی وہ لوگ 16ویں صدی میں رہتے ہیں، کمپنیوں کو تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن 80 ارب روپے کے اسٹیٹ ٹرانسفر سے سندھ گورنمنٹ سوال کا جواب دے، بتائیں، ڈیٹا دیں کہ ان یونین کاؤنسل میں کیوں نہیں خرچ ہوا۔ تو یہ پروونسل کمیشن ایوارڈ میں اسی رائلٹی کے 1% آپ ادھر بھی تو دیں۔ تو صوبوں کو اپنی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ نہیں کر رہے۔ لوکل گورنمنٹس کو کرپل کس نے کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ شرم کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نہ کہے تو سینسس بھی نہ ہو، سپریم کورٹ نہ کہے تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی نہ ہو، پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کریں۔ تو آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو ملک میں کوئی تو آ کے پوچھے گا بھائی آپ سے، یہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل گورنمنٹ کی جو 140A ہے اس میں ایک میجر گیپ ہے، اس میں اس کی فریکوینسی اور ڈیوریشن نہیں بتائی گئی کہ ایک کا ٹرم ختم ہونے کے کتنے مہینے کے اندر آپ کو دوسرا الیکشن کرا کے لوکل گورنمنٹس کو ان پلیس کرنا ہے۔ اس اومیشن کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے صوبوں نے، کیونکہ ان کے صوبوں کی اسلام آبادیں چلتی ہیں۔ 5 ڈسٹرکٹ کو اٹھا کے ہر سال سندھ گورنمنٹ پیکیجز دیتی ہے، نواب شاہ زرداری صاحب کا، خیرپور قائم علی شاہ صاحب کا، اسی طرح لاڑکانہ چونکہ اس کا بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اور کراچی ظاہر MQM کی وجہ سے۔ تو آپ نے باقی سارے ضلع سوتیلے ہیں، وہ پاؤں سے پیدا ہوئے تھے اور یہ جو ہے نا کوک سے پیدا ہوئے، تو یہ جو ڈسکریمنیشن ود ان پروونسز ڈسکریمنیشن ہے۔